اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو ویو کے پیڈ میں سے ورک بک ویوز، زوم، ونڈو کے آپشنز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی کمانڈ ویو کے مینیو میں ہمارے پاس پیج لے آؤٹ کا آپشن اویلیبل ہے۔ اس پیج لے آؤٹ کے آپشن کو ڈسکس کرنے پر کلک کرنے سے ہمارے پاس جو شیٹ ہے وہ ایک پیج پر کس طرح سے پرنٹ ہوگی اس کا آؤٹ پٹ جسٹ ہمیں وہ دکھا رہا ہے۔ اور اگر میں اس ٹیکسٹ کو دوبارہ نارمل کر دینا چاہتا ہوں تو میں نارمل کی کمانڈ پہ کلک کروں گا تو اوریجنل جو میری شیٹ ہے بالکل ایگزیکٹلی ڈیٹا مجھے اسی طرح سے نظر آئے گا۔ یعنی اگر آپ پیج وائز ڈیٹا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پیج لے آؤٹ پہ کلک کریں، اور اگر آپ نارملی اپنی شیٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نارمل کی صورت میں اپنی شیٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ پیج بریک پریویو کی کمانڈ سے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کس طرح سے پرنٹ آئے گا۔ جیسے یہ میرے پاس پیج 1 پر جو ڈیٹا ہے ٹوٹل، وہ فار ایگزامپل ٹوٹل میرے پاس جی کالم تک جو ہے وہ پرنٹ ہوگا، اس کے بعد لائن جو ہے وہ 44 تک پرنٹ ہوگی، اور نیکسٹ ڈیٹا جو ہے وہ پیج 2 پر آئے گا۔ تو اس طرح سے میں اپنے ڈیٹا کو ایگزیکٹلی ویو کر سکتا ہوں کہ اوور آل میری جو مارک شیٹ ہے وہ ٹوٹل نمبر آف کتنے پیجز پر آئے گی، اور مجھے اندازہ ہو سکتا ہے پرنٹ سے پہلے کہ یہ ڈیٹا کتنے حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ پیج بریک پریویو کو نارمل کرنے کے لیے نارمل کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں، ہماری شیٹ جو ہے وہ دوبارہ نارمل پوزیشن پہ آ جاتی ہے۔ فل اسکرین کرنے سے ہمارے پاس میکسیمم لیول پہ ڈیٹا نظر آتا ہے جس پر ہم بہتر طور پہ کام کرنے کی پوزیشن پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ نارمل موڈ پہ آ جائے تو کی بورڈ سے اسکیپ کا بٹن دباتے ہیں، یہ دوبارہ نارمل موڈ پہ آ جاتا ہے۔ ہائڈ اینڈ شو کرنے سے گریڈ لائنز آن آف کر سکتے ہیں، فارمولا بار اور ہیڈنگز یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں۔ جسٹ چیک ہے، آپ کلک کریں گے گریڈ لائنز آف ہو گئی، آن کر سکتے ہیں، فارمولا بار آن کر سکتے ہیں، آف کر سکتے ہیں، اور ہیڈنگز یہاں سے آف اور آن کر سکتے ہیں۔ جبکہ زوم سائز کی مدد سے آپ اپنی اسکرین کا ریزولوشن یا زوم سائز جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ 100% ریزولوشن کے اوپر کریں تاکہ آپ کو بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے کہ ٹیکسٹ کس طرح سے شیٹ پر ٹائپ ہوگا اور کس طرح سے پرنٹ آئے گا۔ جبکہ آپ اپنی مرضی سے بھی زوم سائز کو سیٹ کر سکتے ہیں، یعنی منیمم زوم سائز 75۔ جب زوم سائز کم کریں گے تو اس میں آپ کی اسکرین کی جو سائز ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، آپ کے ٹیکسٹ کی سائز کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا۔ زوم سائز چھوٹی کرنے سے آپ میکسیمم طور پر اپنے کام کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ زوم سائز بڑا کرنے سے آپ کو ٹیکسٹ زیادہ بہتر طور پہ نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹ جب ہم پرنٹ نکالیں گے تو وہ بڑا بڑا پرنٹ ہوگا، ٹیکسٹ اپنی اوریجنل نارمل سائز میں ہی ہے، صرف بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو پرنٹ کریں گے تو بات یہ ہے کہ صرف ہم اس کو بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ زوم کا اتنا ہی کام ہے۔ 100% زوم سائز پہ کلک کیا، زوم ٹو سلیکشن، جس سیل پر ہم کھڑے ہیں وہ سیل جو ہے وہ بڑا ہو گیا، دوبارہ ہم نے 100% پہ اس کو کلک کر دیا۔ دین کمانڈ ہے ہمارے پاس نیو ونڈو۔ نیو ونڈو کی مدد سے میں اپنی شیٹ کی ایک اور کاپی جنریٹ کر سکتا ہوں، لائک پوری شیٹ کی ایک کاپی میرے پاس آ گئی۔ دونوں شیٹس ایک ساتھ دیکھنا چاہ رہا ہوں تو ارینج آل کیا، پوچھتا ہے کس طرح سے میں اسے دکھاؤں، ٹائل کر کے، ہاریزونٹل، ورٹیکل یا کیس کارڈ۔ میں نے کہا اسے کیس ٹائل کر کے دکھائیں تو دیکھیں دونوں شیٹیں ٹائل کی پوزیشن میں برابر میں میرے پاس آ رہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ دوسری شیٹس ہمارے پاس اوپن ہوں گی تو وہ بھی ہمارے پاس اس طرح سے ٹائل کر کے آ جائیں گی۔ دین ہمارے پاس کمانڈ ہے فری اسپانس، یہ بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے۔ مثال کے طور پر جب میں نیچے کی طرف آتا ہوں اپنے ریکارڈز کو اسٹڈی کرنے کے لیے تو میرے پاس ٹاپ پر جو ہیڈنگز ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں، مطلب میں ان کو نہیں پڑھ پا رہا کہ ایگزیکٹلی یہ کون سے سبجیکٹس ہیں۔ اور اگر میں رائٹ کی طرف جا رہا ہوں تو لیفٹ پر موجود اسٹوڈنٹ کا نام مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ یہ سی گریڈ کس اسٹوڈنٹ نے حاصل کیا۔ تو انڈیویجول اگر مجھے ریکارڈز کو اسٹڈی کرنا ہو اور میں یہ چاہوں کہ یہ ہیڈنگز اور نیم اپنی جگہ سے موو نہ کریں تو ہم نیم کی ہیڈنگ سے، یہ جو نیمز ہیں اس کی ہیڈنگ سے ایک اسٹیپ آگے، اور ٹاپ پر جو ہیڈنگ ہے اس سے ایک اسٹیپ نیچے کھڑے رہ کر یہاں پر فری اسپینس کی کمانڈ پہ کلک کریں گے۔ فری اسپینس کرنے سے یہاں پر ایک لائن ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب جب میں جتنا بھی نیچے جا رہا ہوں آپ دیکھیں ٹاپ پہ جو نام ہے وہ پرماننٹلی فکس ہے، وہ موو نہیں کر رہے، اور اگر میں رائٹ کی طرف جا رہا ہوں تو دیکھیں لیفٹ کے جو نام ہے اسٹوڈنٹس نیم وہ فکس ہے، وہ موو نہیں کر رہے۔ تو ایک بیسٹ کمانڈ ہے جس کی مدد لیتے ہوئے میں اپنے پینلز کو فریز کر سکتا ہوں، اور میں کہیں بھی سیل کے اندر موومنٹ کروں گا یہ دونوں لائنز میری ایگزیکٹلی فریز ہوں گی۔ انفریز کرنے کے لیے اسی فریز اسپینس پہ چلتے ہیں اور یہاں پر انفریز اسپینس کرتے ہیں، یہ لائنز یہاں سے ختم ہو گئی۔ اب جب میں موو کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ پہلے کی طرح میرے ساتھ بیہیو کر رہا ہے۔ جبکہ میں اپنی پوری ورک بک کو ہائڈ کر سکتا ہوں اور پوری ورک بک کو ان ہائڈ کر سکتا ہوں۔ فری اسپان سے ملتی جلتی ایک اور کمانڈ ہے ہمارے پاس اسپلٹ۔ اسپلٹ بھی بیسکلی ہماری لائنوں کے درمیان ایک جو ہے وہ لائن ایڈ کر دیتی ہے۔ فار ایگزامپل میں چاہ رہا ہوں کہ
ٹاپ اور باٹم پہ ایک لائن میں اسپریڈ کر دوں. اب دیکھیں میں جتنا بھی نیچے موو کر رہا ہوں ٹاپ پہ لائن مجھے فکس نظر آ رہی ہے, رائٹ پہ موو کر رہا ہوں لیفٹ کی لائنس مجھے فکس نظر آئی. تو دونوں کے اندر ایسا کوئی فرق نہیں ہے, آپ دونوں میں سے کسی کو بھی یوز کریں, آپ کی مرضی ہے. دین سوئچ ونڈو, اگر ایک سے زیادہ ایکسل کھلے ہوئے ہیں, ورک بکس کھلی ہوئی ہیں, تو آپ ان میں جمپ لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس امپلائی ڈیٹا کی ایک فائل ہے, مجھے جمپ لگانا ہے تو میں مارک شیٹ پر آ رہا ہوں, جمپ لگانا ہے تو امپلائی ڈیٹا پہ جا رہا ہوں. اور یہی کام آپ الٹر ٹیب کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. کی بورڈ پہ آپ الٹر ٹیب کا بٹن دبا کر بھی اپنی شیٹس یا بکس کے درمیان جو ہے وہ جمپ لگا سکتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس سیو ورک اسپیس. یہ بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے. سیو ورک اسپیس عام طور پہ ایک جیسی فائلوں کو ایک ہی لوکیشن پہ سیو کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور پھر انہیں اوپن کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک نیو ورک بک اوپن کرتا ہوں اور اس نیو ورک بک کے اندر میں ایک سمپل ویلیو, فرسٹ ویلیو ٹائپ کرتا ہوں لائک 1000 روپیز. کنٹرول این کر کے میں نے ایک اور ورک بک اوپن کی, سیکنڈ ویلیو میں نے ٹائپ کی لائک 2000 روپیز. اور ان دونوں بکس میں ڈیٹا جو بھی ہے اس کو میں سیو کر رہا ہوں بک 3 پر. تو میں نے ٹوٹل کی ہیڈنگ ڈالی ایکولس ٹو بک 1 سے جا کر میں نے پہلی ویلیو لے لی پلس بک 2 سے جا کر دوسری ویلیو لے لی اور انٹر کیا. آپ دیکھیں نیکسٹ بک پہ میرے پاس آنسر آ رہا ہے. اب میں ان تینوں بک کو سیو کرتا ہوں, تو میں نے کلوز کا بٹن دبایا, کہہ رہا ہے بک کو سیو کرنا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہا کہ آپ اس کو مائی ڈاکیومنٹ کے اندر ایک فولڈر بنا دیں اور وہاں سیو کریں, ٹوٹل کے نام سے فولڈر بنا دیں. بک 4 کو میں نے ریزلٹ کے نام سے سیو کیا, بک 3 پر میں نے سیکنڈ ویلیو کے نام سے سیو کیا اور بک 2 کو میں نے فرسٹ ویلیو کے نام سے سیو کر دیا. اب میں ان بکس کو جب دوبارہ کھولتا ہوں لائک مائی ڈاکیومنٹ میں جا رہا ہوں اور جب میں ان بکس کو دوبارہ کھولتا ہوں, ریزلٹ ٹوٹل کے نام سے میری بک تھی. آپ دیکھیں جب میں ریزلٹ کی بک کو کھولوں گا تو یہ بکس ایک ساتھ اوپن ہو رہی ہے اور اس کے لنکس پر جو ہے وہ میں کام کر سکتا ہوں. سیو ورک اسپیس ایکچوئل میں اب ایک ایسی فائل ہے کہ اگر میں نے اپنی تینوں فائلز کو سیو ورک اسپیس کے اندر سیو کر دیا تو یہ ایک انوائرمنٹ بنا دے گی. سیو ورک اسپیس پہ چلتے ہیں. ماسٹر فائل کا نام یہ ریزیوم رکھ رہا ہے, سیو کر دیا اور تینوں فائل میں بند کر دیتا ہوں. ٹوٹل میں جا کر میں ریزیوم کی فائل اوپن کرتا ہوں. آپ دیکھیں اس سے کنیکٹڈ تینوں فائلز میرے پاس کھل گئی. پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جب میں فائل کو اوپن کر رہا تھا تو اس سے جو کنیکٹڈ فائل تھی وہ نہیں کھل رہی تھی اور مجھے باری باری ان کو اوپن کرنا پڑ رہا تھا. لیکن جب میں نے ان تینوں فائلوں کو سیو ورک اسپیس کے اندر سیو کیا تو اس نے ایک ریزیوم نام کی ماسٹر فائل بنا دی اور جب میں ریزیوم نام کی ماسٹر فائل کو ہی اوپن کر رہا ہوں تو میری تمام فائلیں ایک ساتھ اوپن ہو رہی ہے. تو یہ سیو ورک اسپیس کی ایک بہترین کمانڈ ہے ہمارے پاس.